बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। खुशी की खबर, बेइंतहा खुशी की खबर। आप जानते हैं, आप महंगाई और बिजली के बोझ से मैं और आप लड़खड़ाने लगे हैं, लेकिन हमारे हमसाया ममालिक ने एक अच्छी ऑफ़र की कि बिजली और गैस आधी कीमत पर देंगे। दो ममालिक ने, खसूसन आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान ने ये ऑफ़र पाकिस्तान को की कि आधे रेट पे बिजली और गैस देंगे। यानी कि अब पहाड़ जो महंगाई का बोझ है, ये वज़न कम होगा इंशाअल्लाह ताला, अगर हुकूमत कमीशन लिए बगैर ये डील करती है। और आने वाले दिनों में आप जो 25,000 का बिल था, अगर ये डील पूरी होती है तो वो 12.5 का रह जाएगा, 5 का तो 2.5 का रह जाएगा, 1000 का तो 500। अल्लाह करे ये कर ले इस ऑफ़र को। दूसरी तरफ नाजरीन, मैं इस शेर से कुछ गुजारिशात शुरू करूँगा। कोई तदबीर करो, कोई तदबीर करो, वक्त को रोको यारो। कोई तदबीर करो, वक्त को रोको यारो। सुबह देखी ही नहीं, शाम होती जाती है। सुबह देखी ही नहीं, शाम होती जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात ये हैं कि आज इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। देखें, जमहूरियत कहते हैं अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए, अवाम के लिए। कि जमहूरी हुक्मरान हमारे जो होते हैं, माशाल्लाह से तो हमें गिले शिकवे हैं, हम उसको मानते नहीं क्योंकि उस पर आइन तोड़ा जाता है। लेकिन जमहूरियत का मतलब ये होता है आपको आपके हकूक़ मिलेंगे, बुनियादी हकूक़ जो आपके आइन में 40 शिक्के हैं, वो नाज़रीन आपके लिए तलीम देना, आपको सेहत देना, रोज़गार देना, इंसाफ देना, छत देना, ना इंसाफ़ी से बचाना, ये सब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या करते हैं? क्रॉस दी बोर्ड आज कौमी असम्बली में होने वाली इजलास से आपको आगाह करूँगा और आपका दिल भी दुखेगा कि ये हमारे लीडर, रहनुमा हमारे लिए कानून साजी करने जाते हैं या आपस का लूटा हुआ माल एक दूसरे को गाली गलोच और कौमी असम्बली को बक्कर मंडी और एक दूसरे पर गलील इल्ज़ामत लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो अच्छी खबर, जिसके लिए आज़रबाईजान और तुर्कमेनिस्तान ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और हुकूमत पाकिस्तान से मुराबतों के बाद ऑफ़र की है कि पाकिस्तान दुनिया में जहाँ कहीं से भी बिजली लेता है और गैस लेता है, उससे आधी कीमत पर, उससे बहुत आसान शराइत पर तवील अरसे के लिए आज़रबाईजान और तुर्कमेनिस्तान हमें बिजली और गैस मुहैया करेंगे। इससे सऊदी अरब को मातम हो गया है कि हमारी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पेट्रोल पर है। अगर पेट्रोल और बिजली, तो पेट्रोल से ही बिजली बनती है। अगर आज़रबाईजान और तुर्कमेनिस्तान हमें ये मदद करते हैं तो इससे आवाम पर महंगाई का बोझ बहुत कम हो जाएगा। हमारी इंडस्ट्री चल पड़ेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो नाजरीन हम मार्केट में अगर बिजली और गैस हमें सस्ती मिलेगी तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं सामान, वो आधी कीमत पर बनाकर ज़्यादा दुनिया में हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और उससे ज़रिए मुबादला पाकिस्तान में आएगा और आपकी हालत ज़िंदगी होगी। याद रखें कि माजी में चंद मुफाद प्रस्त हुक्मरानों ने IPPs के कमीशन के औसत महंगी तरीन बिजली खरीदी और जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। 3000 मेगावाट का तो सिर्फ आज़रबाईजान ने ऑफ़र करती है। अगर हुकूमत जैसे ही ये मुआहदे होते हैं और इस पर इम्प्लीमेंट शुरू होते हैं तो यकीनन जो हुकूमत हर तीसरे दिन आप पर पेट्रोल के महंगाई का बम गिरता है, गैस की बिजली की कीमत में इजाफे का बम गिरता है, ये बंद हो जाएंगे और आपकी जेबों पे डाके डालने नहीं सकेंगे। हमें यकीन है कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ करते हुए दोनों ममालिक से जल्द मुआहदे करेंगे और बिजली और गैस का सिलसिला पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चलेगा और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। यही पाकिस्तान को आगे ले जाने का तरीका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आ जाते हैं, हम जमहूरियत से बहुत खुश हैं। मैंने गुजारिश की है, जमहूरियत उसको कहते हैं आवाम की हुकूमत, आवाम के लिए और आवाम के ज़रिए। आज कौमी असम्बली में एक इजलास बुलाया गया।
اس اجلاس میں جو قومی اسمبلی میں بلائے جاتے ہیں، ناظرین آپ کے لیے صرف عرض یہ ہے، جو بھی حکومت اور اپوزیشن کا، میں ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنی رائے نہیں دوں گا، رائے آپ قائم کیجئے کہ جو آپ کے لیڈر آپ کو کہتے ہیں آپ کی سڑک بناؤں گا، آپ کے گاؤں میں بجلی آئے گی، آپ کے گاؤں میں روزگار آئے گا، آپ کے گاؤں میں ہسپتال سکول بنے گا، آپ کے علاقوں میں سکول بنے گا، وہ ادھر جا کے کیا لڑائیاں لڑتے ہیں۔ ناظرین یہ قومی اسمبلی کا جو سالانہ بجٹ ہے اجلاسوں کا، اربوں روپے پہ ہے۔ ایک اجلاس منیمم 1 کروڑ ایک دن کا 27 لاکھ لگتا ہے، اس کے علاوہ 2.5 کروڑ روپیہ لگتا ہے ایک دن کا۔ اگر آپ پارلیمنٹ لاجز کا خرچہ، پیٹرول کا خرچہ، جو افسر آئے ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، اس پہ بلکہ 3-4 کروڑ بن جاتا ہے ایک اجلاس کا، جو آپ کی جیب سے پیسے جاتے ہیں، جو میری جیب سے جاتے ہیں، جو اس عوام کی جیب سے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر ناظرین آج کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے علاقے میں ہسپتال نہیں ہے، سکول نہیں ہے، بچے بے روزگار ہیں، صاف پانی نہیں ہے۔ ادھر اجلاس شروع ہوا اور اجلاس شروع ہی کسی پازیٹیو گفتگو کی بجائے، عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے، فیصلے کرنے کی بجائے، اجلاس میں ہنگامہ شروع ہو گیا، شور شرابہ ہو گیا، تالیاں بجانی شروع کر دی گئی، ڈیسک بجانے شروع کر دیے، چور ڈاکو کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ میں وہ قومی اسمبلی میں رہا ہوں جہاں اللہ کے اوپر 99 نام لکھے اور جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کے نمائندے کر رہے ہیں، حکومت اور اپوزیشن اس میں دونوں برابر تھے، ایک دوسرے پہ نمبر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین اجلاس میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے، جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق ہے، وہ فلور پہ آئے، انہوں نے کہا میں نے 4 مرتبہ بات کرنی چاہیے، مجھے بات نہیں کرنے دی گئی، حکومت ڈاکو چور ہے، ہم جب اسلام آباد آئیں گے لانگ مارچ کرنے، اس حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ ہاں میں رینٹل پاور ہوں، لیکن تمہارا وزیر اعظم بھی چور ہے، پی ٹی آئی حکومت بھی چور ہے۔ یہ ایک سابق وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں الفاظ کہہ رہا ہے، اور کہا کہ آپ بھگوڑے ہو۔ انہوں نے حکومت کو مخاطب کر کے کہا آپ بھگوڑے ہو، آپ نے اس ملک کو تباہی کے دانے پہ لگا دیا، تم کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر ہمارے دوست فواد چودھری آئے، انہوں نے کہا کہ کل اپوزیشن سے معاملہ طے ہو گئے تھے، لیکن لندن سے بیٹھے ایک باپ، ان کی مراد نواز شریف صاحب سے تھی، اور ایک بیٹی جاتی عمرہ سے مریم نواز نے اپنے اراکین اسمبلی کو کہا خبردار، اگر آرام سے اجلاس چلایا تم معاملہ طے کر رہے ہو کہ پہلے ان کی سنو پھر اپنی سناؤ۔ ادھر خوب ہنگامہ کرنا، لڑائی کرنی ہے، گالی گلوچ کرنی ہے، شور مچانا ہے، ہنگامہ رائی کرنی ہے، اجلاس 1 منٹ میں سموتھ نہ چل پائے، اور اس پر ان کے بندوں نے اپنے ہی اجلاس کو قومی اسمبلی میں الٹا کے رکھ دیا، اور کانوں پنی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ فواد چودھری نے یہ بھی الزام لگایا کہ رکشہ اور ٹرک چلانے والے آگے ہیں، یہ اربوں کی کرپشن میں ملوث ہیں، نعروں لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب آئے، انہوں نے دھواں دار تقریر سے خطاب شروع کیا اور کہا کہ آپ جانتے نہیں میں کون ہوں، لیکن اس دوران ان کا ابھی غصہ باہر نہیں آیا تھا، تو محترم ڈپٹی سپیکر صاحب نے نماز ظہر کا اعلان کر دیا، ان کی تقریر کم ہوئی۔ ناظرین اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی آئے، ان کو تقریر نہیں کی گئی، تو انہوں نے کہا اگر مجھے نہیں تقریر کرنے دو گے تو میں تمہیں بھی نہیں تقریر کرنے دوں گا، تم لٹیرے ہو، چور ہو۔ اس دوران دونوں طرف سے کانوں پڑی آواز نہیں تھی، ڈاکو، چور، فراڈیا، منی چینجر، منی لانڈر، یہ گفتگو آپ کے قومی اسمبلی کے اجلاس جہاں قانون سازی ہوتی ہے، جہاں اللہ کے 99 نام ہے، وہ ساری دن گفتگو ہوتی نہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ جن کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اپنے لیے قانون سازی کے لیے، وہ اسمبلی میں۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب تشریف لائے تقریر کرنے، انہوں نے تقریر کر کے حکومت کو کہا کہ یہ نااہل ہے، نالائق ہے، چور ہیں، انہیں کام نہیں آتا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں، انہوں نے اداروں کو بھی رگڑا۔ اور اس دوران پی ٹی آئی نوید قمر، آغا رفیع اور پی ٹی آئی کے فہیم عطا سے ہاتھا پائی ہو گئی، اور حالات اتنے خراب ہوئے ناظرین کہ سپیکر کو سیکورٹی بلانا پڑ گئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ گتھم گتھا ہو کے کسی کو کوئی زیادہ چوٹ نہ آ جائے۔ قومی اسمبلی میں سیکورٹی بنا لی گئی تاکہ 2 بندے ایک دوسرے کو زخمی نہ کر دیں مار مور کے۔ اس دوران سیٹیاں بھی بجتی رہی، بینچ بھی بجتے رہے، اگر بات نہیں ہوئی تو قانون سازی کی نہیں ہوئی۔ ناظرین
اس کے بعد شادیہ مری پیپلز پارٹی کی تشریف لائیں اور انہوں نے شروع ہی کہا چور 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 اور ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے. لوگ حیران تھے جو اسمبلی میں بیٹھے سن رہے تھے یا جو ہم ٹی وی میں دیکھ رہے تھے. ہم کہتے تھے شاید ادھر الیکشن ریفارمز کی بات ہو, شاید شو آف ہینڈ کے لیے جو اجلاس بلایا ہے اس پہ ہو, لیکن ایک دوسرے پر الزامات چور, ڈاکو, فراڈیا, کمیشن ایجنٹ, لٹیرا, یہ گفتگو اس کی رہی اور سیٹیاں بجتی رہی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ان سے مخاطب کیا, نون لیگ کے اراکین اور مراد سعید صاحب بھی آئے. لیکن اتفاق کی بات ہے ناظرین, کوئی بھی قانون سازی اور عوام کی بہتری کی خوشخبری دینے کی بجائے ایک دوسرے پر ایسے گنہانے الزام لگاتے رہے کہ جس کا بیان کرنا میرے لیے فی الحال ممکن نہیں ہے. اجلاس منڈی بن گیا, شور شرابہ, ایک دوسرے کو بکاؤ میال, ملک دشمن, اور اس قسم کی اجلاس کے بعد تقریباً 2.5 کروڑ میں پڑنے والا اجلاس جس میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کے علاوہ بتا رہا ہوں روزانہ ٹی اے, پیٹرول کی قیمتیں, فیڈرل لاجز پر آنے والے اخراجات اور دیگر جو افسران پیش ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ٹی اے پیش کرتے ہیں. اربوں روپے میں سالانہ جاتا ہے اور کروڑوں روپے روزانہ جلاتا ہے. لیکن کیا ہم نے اور آپ نے اس جمہوریت کی خواہش کی تھی؟ ہم چاہتے ہیں جمہوریت قائم رہے. شاید وزیر اعظم عمران خان اسی لیے کہتے ہیں کہ میں اسمبلی میں نہیں جاتا, اسمبلی میں کوئی پازیٹو گفتگو نہیں ہوتی, غلیظ زبان, چور, ڈاکو, فراڈیا, کرپٹ, اس قسم کی استعمال ہوتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے منتخب نمائندہ حکومت ہو یا اپوزیشن ادھر جا کے پازیٹو بات کریں گے, قانون سازی کی بات کریں گے اور ملک کی بہتری کے لیے عملی اقدامات پر ایک پیج پر بیٹھیں گے. تاہم اگر کسی کو بھی اختلاف ہے تو اختلاف کرنا ہے, پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے, لیکن اسمبلی میں گالی گلوچ جمہوریت کے لیے سوالیہ نشان ہے. فیصلہ آپ کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے. عارف حمید بٹی نے موجودہ صورتحال آپ کے سامنے رکھی. اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں. اگر عارف حمید بٹی چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.